اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کتاب تہذیب الاحکام، جو کہ کتب امامیہ کتب اربعہ میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب کا مختصر تعارف شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مؤلف کی سوانح حیات کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض بیان کیے جائیں۔ اس کتاب کے مصنف محمد بن حسن توسی، جو کہ شیخ توسی اور شیخ طائفہ کے لقب سے معروف ہیں۔ شیخ توسی علیہ رحمہ ماہ رمضان المبارک 385 ہجری قمری میں شہر طوس میں متولد ہوئے اور 22 محرم 460 ہجری قمری نجف اشرف میں وفات پا گئے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ کے آثار معروف میں سے کتاب تہذیب الاحکام، الاستفسار اور التبیان فی تفسیر القرآن ہیں۔ اب جہاں شیخ توسی علیہ رحمہ کی زندگی کو 5 مرحلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ 385 سے 408 ہجری قمری سے شہر طوس میں دینی تعلیم حاصل کی۔ دوسرا مرحلہ 408 سے 413 ہجری قمری تک کا ہے کہ شیخ توسی علیہ رحمہ نے اس عرصے میں شیخ مفید کے شاگرد رہے۔ تیسرا مرحلہ 413 سے 436 ہجری قمری، اس عرصے میں سید مرتضیٰ کی تعلیمات دینی سے فیضیاب ہوئے۔ چوتھا مرحلہ 436 سے 448 ہجری قمری میں بغداد کے لوگوں کے لیے دینی خدمات سر انجام دی۔ پانچواں مرحلہ 448 سے 460 ہجری قمری تک کے عرصے میں نجف اشرف کی طرف ہجرت کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض علمیہ نجف کی تاسیس رکھی، اور اس کے بعد جوار حرم مولائے متقیان علی علیہ السلام میں وفات پا گئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو کہ کتاب تہذیب الاحکام ہے۔ تہذیب الاحکام کو شیعہ مسلک کی معتبر حدیثی کتابوں میں سے ہی نہیں بلکہ کتب اربعہ میں سے گنا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں علماء تشیع اور فقہا اس کتاب کی اہمیت کے قائل رہے ہیں۔ اس کتاب میں فقہی احکام سے متعلق اہل بیت اطہار سے مروی روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ نے اس کتاب کو شیخ مفید کی کتاب المکنہ کی توضیح میں لکھا۔ یہ کتاب فقہی روایات کے بیان کے ساتھ ساتھ اصولی اور رجالی اور ان کے علاوہ مفید ابحاث پر مشتمل ہے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں اصول دین سے مربوط ابحاث کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اول سے لے کر آخر تک فروع دین سے متعلق، یعنی طہارت سے کتاب دیات تک کے احکام کے متعلق احادیث ائمہ طاہرین سے ذکر کی ہیں۔ اس کتاب کے عناوین کی ترتیب شیخ مفید کے کتاب المکنہ کے مطابق ہے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں قرآنی آیات، احادیث متواتر، قرائن قطعیہ پر مشتمل احادیث اور اجماع مسلمین سے استدلال کیا ہے، اور اصحاب کے درمیان مشہور روایات کو بھی ذکر کیا ہے، اور مخالف روایات، ان کی جمع روایات کے ضعف سند اور عمل اصحاب کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب 1393 ابواب اور 13590 احادیث پر مشتمل ہے۔ اب ہم آتے ہیں تعداد ابواب کی طرف، جو کہ شیخ توسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الفہرست میں اپنے حالات کے ذیل میں تہذیب کے
23 ابواب اصلی ذکر کرتے ہیں، نیز کہتے ہیں کہ استفسار اور نہایہ بھی انہی ابواب پر مشتمل ہیں، لیکن شہادات و اطعمہ و اشربہ تہذیب میں مستقل عنوان کے تحت بیان نہیں ہوئے، جبکہ باب زیارات تہذیب میں صرف ذکر ہوا ہے۔ اس بنا پر تہذیب 21 فقہی کتابوں کو شامل ہے۔ نجف سے چاپ ہونے والی تہذیب الاحکام 409 ابواب پر مشتمل ہے کہ جس میں 3 جلدوں کے 28 ابواب تکراری ہیں اور احادیث کی تعداد 13,988 ہے، لیکن محدث نوری کے مطابق ابواب کی تعداد 393 اور احادیث کی تعداد 13,590 ہے۔ یہ تعداد کا اختلاف حقیقت میں بعض ابواب کو مستقل یا غیر مستقل شمار کی وجہ سے پیدا ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی فقہی اہمیت اور حدیثی اہمیت کیا ہے۔ فقہی اہمیت یہ ہے، کتاب فقہی اعتبار سے ایک فقیہ کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کرتی ہے، جبکہ دیگر کتب اس خصوصیت سے خالی ہیں۔ ابن طاؤس نے کافی و تہذیب کو فقہی لحاظ سے بزرگ ترین کتابوں میں سے شمار کیا ہے، جبکہ علامہ حلی نے اسے علم فقہ کا اصل ماخذ اور اسے مقنع کے ہمراہ ایک بہت بڑا ذخیرہ قرار دیا ہے کہ جس سے فقیہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ فقہی کتابوں میں شیخ کی تہذیب میں نظر کو بے عنوان فتاوی بہت زیادہ نقل کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق بہت بحث و تمحیص کی جاتی ہے۔ تہذیب میں شیخ توسی علیہ الرحمہ کے بعض فتاوی کے قائلین بہت کم ہیں، بلکہ بعض اوقات تو تہذیب اور استفسار کے بعض فتاوی ان کی دوسری کتابوں سے باہمی اختلاف رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیثی اہمیت کی طرف۔ حدیثی اہمیت تہذیب الاحکام فقہی لحاظ کے علاوہ حدیثی لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ فہرست کی کتب میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بعد میں لکھے جانے والی حدیثی کتب میں احادیث ذکر کرنے کے بعد اس کتاب کو بطور اصل ماخذ کے نقل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی بہت زیادہ احادیث ابن طاؤس کی کتب میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابن ادریس نے اس کی ایک قابل توجہ تعداد کو انتخاب کر کے السرائر کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ بعض اخباری علماء شیخ توسی علیہ الرحمہ کی الگدت فی اصول الفقہ ذکر کرنے والی بات کو حوالے سے تہذیب الاحکام کی تمام روایات کو دوسری کتب اربع کی مانند درست اور صحیح مانتے ہیں، لیکن تہذیب الاحکام میں روایات متعارض کے متعلق ضعیف کا حکم بیان کیا ہے۔ اخباریوں کا کہنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر ضعف روایات کے اسباب بتانا لازم سمجھتا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حدیث کا ظاہر قرآن و احادیث متواتر کے مطابق ہونا، مخالف ہونا، مطابق نہیں ہونا، مخالف ہونا۔ دوسرا مرحلہ علماء امامیہ کے اجماع کا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا۔ تیسرا، ایک راوی کی خبر کا ایک یا زیادہ افراد کی خبر سے متعارض ہونا۔ چوتھا، کسی حدیث کا ائمہ طاہرین اور یقینی حکم شرعی کے مخالف ہونا۔ پانچواں، اضطراب حدیث، یعنی راوی کسی حدیث کو مختلف طرح سے نقل کرے۔ چھٹا، ایک راوی کا دوسرے راوی سے مختلف روایات نقل کرنا۔ اور اب آخر میں
غرض تعلیف کو بیان کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ تہذیب الاحکام کے مقدمے کے مطابق شیخ کے ایک دوست نے شیعہ احادیث کے مخزون میں متعارض روایات کی موجودگی کے متعلق بات کی اور مخالفین کی شدید تنقید اور بعض شیعوں کے جدا ہونے کا تذکرہ کیا اور آپ سے تقاضا کیا کہ شیخ مفید کی کتاب المکنہ پر ایک وسیع شرح لکھی جائے کہ جس میں ہر مسئلے کی قطعی مستند اور مشہور دلیلیں بیان ہوں، نیز باہم مخالف روایات اور ان کی جمع کا ذکر بھی کیا جائے اور متعارض احادیث کا ضعف بھی بیان ہوں۔ پس تہذیب الاحکام حقیقت میں اس درخواست کے جواب میں لکھی گئی ہے اور آخر میں دعا ہے رب العزت سے کہ ہم کو تعلیمات دینی سے فیضیاب فرمائے اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے اور وقت کے امام یوسف زہرا کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔